جی، محرم علی چشتی وہ حضور شاہ ہمدان کی بارے میں فرماتے ہیں: در مرتبہ و شان تو بے مثل و نظیری، مشہور دو عالم تو امیری و کبیری، احوال دل ہے شاہ نہ گویم کہ ندانی، باللہ ہمہ دانی کہ تو شاہ ہمدانی۔ بلا تاخیر اب میں یہاں پر موجود سید بشارت حسین تھکسوی، جنہوں نے شاہ ہمدان کی 6 کتابوں کا ترجمہ کیا ہے، اور اسی طرح انہوں نے دیگر مقالہ جات بھی لکھی ہیں، اور فارسی ادب میں ان کی دیگر خدمات بھی ہیں، اور اس وقت وہ ایران میں مقیم ہیں اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے ارشاد عالیہ سے ہمیں نوازیں۔ ان کا جو مقالہ ہے وہ حدیث کے حوالے سے ہے، حدیث میں جو پیر سید علی ہمدانی کی خدمات ہیں اس حوالے سے وہ بیان فرمائیں گے۔ جی بشارت صاحب۔ آواز آ رہی ہے سید صاحب؟ جی جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ سب سے پہلے آن لائن شاہ ہمدان کانفرنس میں موجود میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ کے چاہنے والوں کی خدمت میں سلام عقیدت عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب سید سجاد حمدانی صاحب کا کہ آپ نے اس بہترین پروگرام کا انعقاد کیا اور ہمیں بھی شاہ ہمدان حمدانیات کے محققین سے استفادہ کرنے کا موقع دیا۔ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ ساتھ ہی منہاج یونیورسٹی میں موجود ہمارے طالب علم ساتھیوں کے بھی، جنہوں نے اس کانفرنس کو انعقاد کرنے میں آپ کا ساتھ دیا۔ جیسے کہ سید سجاد صاحب نے فرمایا، میرا موضوع میر سید علی حمدانی کی علم حدیث میں جو خدمات ہیں، تدوین حدیث میں میر سید علی حمدانی کی خدمات کے حوالے سے ہیں۔ میں کوئی اس کو ایک تفصیلی طور پر بحث تو نہیں کر سکتا کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ میں ایک خلاصے کے طور پر آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی نے جتنی کتابیں لکھی ہے اس پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ تمام اسلامی احکام و قوانین کی بنیاد قرآن مجید اور سنت نبوی پر قائم ہے، لیکن ان دونوں منبع میں سے، منابع میں سے، جو ہمیں جس چیز کی طرف سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے وہ سنت نبوی ہے، کیونکہ قرآن کی آیات کی تفاسیر بھی اور اس کی تبیین بھی اسی سنت کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے درمیان یہ تو نہیں کہا جا سکتا تاریخ اسلام کے اندر کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا اور جو کچھ بھی انجام دیا اور یا اوروں میں روا رکھا، یہ سب آن حضرت کے دور میں لکھا گیا ہو یا مدون کیا گیا ہو، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اور یہ بدگمانی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ گمان بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ مطلب جو کچھ بھی عہد نبوی میں تھا اس کو بالکل لکھا ہی نہیں گیا ہو، کیونکہ واقعات اس کے برخلاف ہے۔ خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ تدوین حدیث کب سے ہوئی، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ جب تھے تو ان کے دور خلافت کے بعد سے علماء اسلام نے حدیث نویسی کے فن پر خصوصی توجہ دی۔ میں کچھ علماء کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے تدوین حدیث کے حوالے سے بڑا کارنامہ انجام دیا۔
ان میں سے مثلا سب سے اہم جو نام ہم لے سکتے ہیں، دوسری اور تیسری صدی ہجری کے بعد جیسے امام مالک ابن انس ہے، امام احمد ابن حنبل ہے، محمد ابن اسماعیل بخاری ہے، مسلم نیشاپوری ہے، یا علی متقی ہندی ہے، شیخ صدوق ہے، شیخ مفید ہے، شیخ یعقوب کلینی ہے، ملا باقر مجلسی ہے، شیخ الرعملی ہے. ان لوگوں نے، ان علماء نے سب سے زیادہ حدیث کے اوپر کام کیا، یعنی حدیث کی تدوین کا کارنامہ انہوں نے انجام دیا. انہی علماء و محدثین میں سے ایک شخصیت حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ ہے، جس کے عنوان سے آج ہم یہ کانفرنس شاہ ہمدان کے نام سے کر رہے ہیں. میر سید علی حمدانی کے حوالے سے جیسے کہ سید سجاد حمدانی صاحب نے ابھی ابتدائی کلمات میں بھی فرمایا، ان کی تعلیم و تربیت کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ حضرت شیخ علاء الدولہ سمنانی کے ہاں ہوئی ہے. شیخ علاء الدولہ سمنانی خود ایک کثیر التصانیف شخصیت تھی، یعنی ان کے بہت زیادہ مکتوبات کی تعداد ابھی بھی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. اس کے علاوہ میر سید علی حمدانی نے اخی علی دوسی اور شیخ محمود مزدقانی سے بھی کسب فیض کیا ہے. میں میر سید علی حمدانی کی حالات زندگی کے اوپر مزید بات نہیں کروں گا، یقیناً آپ جانتے بھی ہیں اور دوسرے مقررین اس پر بات بھی کریں گے. میرا موضوع میر سید علی حمدانی کی کتب احادیث ہے. آپ نے بہت سارے کتابیں لکھی. میر سید علی حمدانی تصوف کے ان بزرگان میں سے ہے جنہوں نے سب سے زیادہ کتابیں لکھی، سب سے زیادہ رسالے لکھے. اور انہوں نے صرف، دیکھو ابھی ہمارے ہاں ایک غلط تصور اب پیش آیا ہے بدقسمتی سے، میں یہاں پر اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ہمارے ہاں آج کل پاک و ہند میں بر صغیر میں خصوصاً صوفی سے مراد ان پڑھ، صوفی سے مراد یعنی جس کو علم اور کتابوں سے کوئی سرکار نہ ہو، اس کو ہم صوفی سمجھتے ہیں. جبکہ صوفیاء کرام واقعاً جو صوفیہ تھے، اصلی صوفیہ تھے، جسے ہم حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی کہتے ہیں، جسے ہم شیخ علاء الدولہ سمنانی کہتے ہیں، جیسے ہم حضرت میر سید محمد نوربخش کا نام لیا جا سکتا ہے. انہوں نے نہ صرف گوشے نشین رہ کر دنیا سے کٹ کر رہنے والے صوفی یہ لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ ایسے صوفی تھے جنہوں نے دنیا خدا کی عبادت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ، سیر و سلوک کے ساتھ انہوں نے مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی. میر سید علی حمدانی کا بھی آپ ذرا دیکھیں تو کبھی انہوں نے قرآنیات پر کام کیا ہے، تو کبھی اخلاقیات پر قلم فرسائی کی ہے، کبھی اعتقادات پر لکھنے لگے، تو کبھی تصوف و عرفان پر انہوں نے جامع کتابیں لکھی ہے. کبھی اسرار و رموز سالکین کی تربیت کے حوالے سے آپ نے مقالے لکھے، کتابیں لکھی، رسالے لکھے. تو کبھی آپ نے عشق محمد وال محمد میں بہت ساری احادیث کو آپ نے جمع کیا. تو یہاں پر میں ان کے احادیث کی کچھ کتابوں کا آپ کا ذکر کروں گا. تقریباً ہمارے پاس ان کے 8 کتابیں حدیث سے مربوط ہیں جو صرف حدیثی مجموعہ ہیں. اس پر آج ہم مختصر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کروں گا. ان میں سے سب سے پہلی کتاب روضۃ الفردوس ہے، جو میر سید علی حمدانی کی حدیث کی سب سے ضخیم کتاب ہے، جس میں تقریباً 1500 کے نزدیک یا 1245 احادیث موجود ہے. اور اس کتاب میں زیادہ تر احادیث کا موضوع اخلاقی ہے، اخلاقی موضوعات پر ہے، اور تقریباً 20% احادیث احکام اور فضائل اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے ہیں. روضۃ الفردوس کے اب تک 2 قلمی نسخے ہمارے سامنے آئے ہیں. ان میں سے ایک نسخہ کتاب خانہ آستان قدس رضوی مشہد میں ہے، یعنی امام رضا علیہ السلام کے آستانے کے اندر جو کتاب خانہ ہے، لائبریری ہے، وہاں پر اس کا پہلا قلمی نسخہ ہے. خط نسخ میں مکتوب اس نسخے پر، یہ خط نسخ میں مکتوب ہے. اور مجھے جہاں تک اندازہ ہوتا ہے، میں نے اس کے اوپر ایک مختصر تحقیق کرنے کی کوشش کی، تو یہ نسخہ ہمارے بر صغیر میں یعنی ہندوستان میں اس کی کتابت ہوئی تھی. اور اس کی کتابت تقریباً قرن 14 یعنی 14ویں صدی ہجری میں ہی اس کی کتابت ہوئی ہے. اور تو کیونکہ وہاں پر جو مہر لگا ہوا ہے اس قلمی نسخے کے اوپر، وہ کتاب خانہ ناصریہ لکھنؤ کا مہر ہے. علامہ ناصر حسین صاحب نامی کسی عالم نے یا شخص نے اس کو کتاب خانہ ناصریہ لکھنؤ کے لیے وقف کیا تھا. بعد میں انہوں نے کسی نے، اب وہ نہیں معلوم، کسی شخص نے اس کو لے آ کے یہاں پر ایران کے اندر جو ایرانی سپریم لیڈر ہے جناب آغا خامنائی صاحب، ان کے خدمت میں پیش کی ہے.
تو انہوں نے اس قلمی نسخے کو 1995 میں کتاب خانہ آستانہ خود سے رضوی کو یہ نسخہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب کا دوسرا نسخہ برٹش میوزیم لائبریری میں موجود ہے، اور اس کی کتابت تقریباً اس سے پہلے کی ہے، یعنی پہلے والے نسخے سے کافی عرصہ پہلے ہوئی ہے، اور یہ خط نستعلیق میں ہے۔ اور اس نسخے کی مائکرو فلم جو میں نے دیکھی ہے وہ یہاں پر مرکز احیاء اسلامی قوم کی لائبریری میں موجود ہے۔ اور الحمدللہ مجھے آج اس کانفرنس میں یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے، اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ اس جامع ترین کتاب جو کہ ابھی تک شائع نہیں ہوئی تھی، نہ اس کی عربی شائع ہوئی ہے، نہ اس کا فارسی ترجمہ شائع ہوا ہے، نہ اردو ترجمہ، الحمدللہ سب سے پہلے راقم کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ راقم نے، بندہ حقیر نے اس کا ترجمہ کیا، اور 2016 میں انجمن فلاح و بہبودی نوربخشی بلتستانیان کراچی کے زیر اہتمام یہ کتاب اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہوئی۔ یہ کتاب میرے سامنے، میرے ہاتھ میں آپ لوگوں کو اسکرین پہ اگر دکھا سکتا ہوں تو یہ کتاب ہے حضرت شاہ ہمدان کی، یہ ضخیم کتاب ہے، اور اس کتاب میں تقریباً 1245 احادیث ہیں۔ یہ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے حدیث کے اوپر سب سے ضخیم کتاب روضۃ الفردوس ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی دوسری ضخیم کتاب جو اہم اور بہت زیادہ مشہور ہے محققین کے نزدیک، بہت زیادہ مورخین نے اس کے اوپر بات کی ہے، وہ مودۃ القربہ ہے۔ مودۃ القربہ کیوں لکھی؟ اس کتاب کی وجہ، لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ خود امیر کبیر سید الحمدانی اس کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں، میں خیر عربی عبارت نہیں پڑھوں گا، صرف نظر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو امیر کبیر خود فرماتے ہیں، اسی بنا پر میں پرتقصیر سید علی ابن شہاب الدین علوی نے ارادہ کیا کہ حضور کے جواہر اخبار میں سے جو اہل بیت کے حق میں وارد ہوئی ہے چند احادیث جمع کر دی جائیں۔ کلام قدیم کے برکت سے اس کتاب کا نام میں نے مودۃ القربہ رکھا ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ انہی معصومین علیہ السلام کی وجہ سے قیامت کے دن میرے نجات کا یہ کتاب وسیلہ بن جائے۔ دیکھیں امیر کبیر سید الحمدانی اپنی کتابوں میں، یعنی کتابت احادیث میں سید علی حمدانی کو کتنا اعتقاد ہے، کتنا اعتبار ہے۔ خود میر سید علی حمدانی کہتے ہیں کہ میں اس کتاب کو اس لیے لکھا تاکہ قیامت کے دن مجھے یہی شفاعت کا ذریعہ بنے۔ میں جلدی گزر جاؤں گا، اس کتاب کے بہت سارے قلمی نسخے کا ہمیں علم ہے، تقریباً 9 قلمی نسخے میں نے اس مقالے میں نوٹ کیا ہے، انشاءاللہ اگر مقالہ بعد میں چھپ جائے تو آپ پڑھ سکیں گے۔ نجف اشراف عراق میں کتاب خانہ امیر المومنین میں حضرت علی علیہ السلام کے آستانے میں جو لائبریری ہے، اس لائبریری میں ایک نسخہ ہے۔ کتاب خانہ راجہ صاحب محمود آباد لکھنؤ میں اس کا ایک نسخہ ہے۔ برٹش میوزیم لائبریری میں اس کا ایک نسخہ ہے۔ لائبریری ایشیاٹک سوسائٹی بنگال میں اس کا ایک نسخہ ہے۔ ریسرچ لائبریری سری نگر میں اس کا ایک نسخہ ہے۔ کتاب خانہ آصفیہ حیدرآباد دکن میں اس کا ایک نسخہ ہے۔ ساتھ ہی ہمارے بلتستان کے بہت سارے گھروں میں بہت سارے علماء کے پاس بھی اس کے قلمی نسخے موجود ہیں، جیسے اخون علی لاہر کھرکو صاحب کے پاس ہے، سید علی چھوار چھور بلتستان صاحب کے پاس ہے، مولانا ممتاز علی خطیب خانقاہ دمسم کے پاس اس کے نسخے موجود ہیں۔ اور یہ کتاب کافی عرصے سے مشہور ہے۔ اس کی مشہوری کی وجہ یہ ہے بزرگان نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے۔ ان میں سے سلسلے ذہب کے بزرگان ہیں، جو سلسلے نوربخشی کے بزرگ حضرت میر نجم الدین ثاقب نے اس کتاب کا ایک ترجمہ کیا تھا فارسی میں، اور اس کتاب کا جو ترجمہ کیا تھا اس کے قلمی نسخے بھی بلتستان میں موجود ہے، 2-3 نسخے ہم نے خود دیکھے ہیں۔ ساتھ ہی اس کی کچھ شروحات بھی ہے، فارسی میں اس کی شرحیں بھی لکھی جا چکی ہے۔ اور یہ کتاب سب سے پہلے مشہور عالم دین شیخ سلمان قندوزی نے اپنی کتاب مودۃ القربہ میں اس کتاب کو شامل کر کے شائع کیا تھا، مودۃ القربہ کو۔ اس کے بعد اور یہ کتاب جو یہ نبی المودت ہے کئی دفعہ لبنان سے بھی شائع ہو چکی ہے، ادھر ایران سے بھی شائع ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اس کا سب سے پہلے اردو ترجمہ سید حسین سبزواری صاحب نے زاد العقبہ ترجمہ مودۃ القربہ کے نام سے کیا ہے، جو کہ امامیہ کتب خانہ موچی دروازہ لاہور سے یہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد سید وقار علی حیدر حمدانی صاحب نے ذکر العبا ترجمہ مودۃ القربہ کے نام سے لاہور سے یہ کتاب شائع کی تھی۔ اور اس میں اردو کا ترجمہ جو ہے ایک بار اخون محمد تقی الحسینی کے ترجمے کے ساتھ یہ جامعہ باب العلم صوفیہ امام نوربخش اسکردو سے ایک دفعہ شائع ہوئی۔ یہ کتاب میرے سامنے ہے، یہ اسکردو سے ایک دفعہ شائع ہوئی تھی، یہ ترجمہ جو میرے ابھی ہاتھ میں ہے،
ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، یہ ایک دفعہ اسکردو سے شائع ہو چکی ہے، اور اس یہی ترجمہ بات میں جناب مولانا حسن شاد صاحب نے اس کی تخریج بھی کی، تخریج کر کے اس کو دوبارہ شائع کیا ہے 2018 میں۔ یہ ہمارے ساتھ میرے ہاتھ میں آپ کی کتاب دیکھ سکتے ہیں، یہ کتاب دوسری دفعہ شائع ہو چکی ہے، اس کا اردو ترجمہ۔ میں اس کتاب کے اوپر مزید بات نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میرے تقریر ختم ہوتے ہوتے یہاں پر تھوڑا سا پھر میرے ٹائم ختم نہ ہو جائے۔ تو دوسری اہم کتاب ہے کتاب سبعین ہے، السبعین فی فضائل امیر المومنین۔ یہ کتاب بھی حضرت امیر کبیر شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، حضرت علی علیہ السلام کے شان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 احادیث کا مجموعہ ہے، اور ساتھ میں ہر حدیث کے نیچے حضرت امیر کبیر سید الحمدانی نے امیر المومنین علی علیہ السلام کا ایک قول بھی کتاب نہج البلاغہ سے، ایک فرمان بھی نقل کیا ہے۔ اس کو کیوں لکھا، اس میں بھی آپ نے مقدمے میں فرمایا کہ میں نے اس کتاب کو گوہربار احادیث کو جمع کر کے اس کتاب کو لکھا ہے۔ خیر اس پہ میں تفصیلی بات نہیں کروں گا، انشاءاللہ مقالہ انشاءاللہ اگر چھپ جائے تو مقالے میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا اگلا قلمی نسخہ، اس کے بھی بہت سارے قلمی نسخے ہیں، تقریباً مجھے 10 قلمی نسخوں کا علم ہے، ان میں سے کتاب خانہ آستان قدس رضوی مشہد میں اس کا قلمی نسخہ ہے۔ ان سب کے بارے میں جو میں مقالہ انشاءاللہ پیش کروں گا بعد میں، اس میں ان سب کے قلمی نسخوں کا نمبر وغیرہ بھی درج ہے، تاکہ اگر کوئی اس کے اوپر ریسرچ کرنا چاہے یا دیکھنا چاہے تو ان کو مل سکتے ہیں۔ کتاب خانہ مجلس شورائے اسلامی کا قلمی نسخہ بھی ہے، ان کے سائٹ پر یہ قلمی نسخہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ کتاب خانہ جامع کبیر ایران میں ہے، کتاب خانہ فاضل خانسار میں ہے، کتاب خانہ وزیری یزد ایران کے شہر یزد کے اندر ایک اس کا نسخہ ہے، کتاب خانہ مرکز احیاء اسلامی قم میں ایک قلمی نسخہ ہے، کتاب خانہ دانشگاہ تہران یونیورسٹی کے لائبریری میں بھی اس کا ایک نسخہ ہے، اور ڈاکٹر رضا صحت کے ہاں بھی ایک قلمی نسخہ ہے، اور برٹش میوزیم لائبریری میں بھی اس کا ایک نسخہ ہے، اور کتاب خانہ گنج بخش ہمارے پاکستان میں بھی اس کا ایک قلمی نسخہ جو مجھے علم ہے، جو میرے علم میں ہے، 10 قلمی نسخے اب تک اس کے موجود ہیں۔ یہ کتاب سب سے پہلے مودت القربہ کے ساتھ یہ کتاب شائع ہوئی، اس کے ساتھ ینابیع المودت کے ساتھ شیخ سلمان قندوزی نے اس کو شائع کیا، پھر آیت اللہ صابری حمدانی نے ایران سے اس کو 1993 میں شائع کیا فارسی ترجمے کے ساتھ، اور انہوں نے ہر حدیث کی تخریج بھی کی، تخریج حدیث کے ساتھ اس کتاب کو شائع کی۔ پھر ایران میں اس کا ایک اور دفعہ ترجمہ ہوا، حسین بدر الدین نے اس کا ترجمہ کیا، اور 2005 میں یہ کتاب ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ پھر ایران میں فارسی ترجمے کے ساتھ شائع ہوئی۔ اور اردو میں سب سے پہلے علامہ غلام عباس قروی صاحب نے اس کا اردو ترجمہ کیا، اور مجموعہ رسائل شاہ ہمدان میں جامعہ اسلامیہ صوفیہ میں مین اور بخشہ کراچی سے یہ کتاب شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد سید وقار علی حیدر نوشاہی قادری نے اردو ترجمہ کر کے تخریج کے ساتھ ادارہ لوح و قلم لاہور سے 2011 میں شائع کیا، جو مجھے ذاتی طور پر پسند آیا ترجمہ، سب سے اس کا بہترین ترجمہ تخریج کے ساتھ جناب سید وقار علی حیدر نوشاہی صاحب کا ترجمہ ہے، خدا ان کے توفیقات میں اضافہ کرے، بہت اچھا ترجمہ کیا ہے۔ میں جلدی گزر جاؤں گا ان کے اگلی کتاب کی طرف، الاربعین فی فضائل امیر المومنین۔ 40 احادیث حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت کی شان میں پیغمبر کی 40 احادیث کو امیر کبیر نے جمع کیا۔ اس کے 2 قلمی نسخوں کا ہمیں علم ہے، کتاب خانہ آستان قدس رضوی مشہد سے یہ کتاب اس کے ایک نسخہ ہے، کتاب خانہ آیت اللہ مراشی قم میں اس کا ایک قم ایران میں اس کا قلمی نسخہ ہے۔ یہ رسالہ پہلی بار اعجاز غریبی کے ترجمے کے ساتھ 1999 میں مجموع رسائل میں شائع ہوئی تھی۔ پھر یہ رسالہ دوبارہ مدرسے شمس العلوم صوفیہ مومن اور بخشہ کھرکو بلتستان کے زیر اہتمام 2014 میں شائع ہوئی یہ رسالہ ہے، جو میرے ہاتھ میں ہے، چہل حدیث کے نام سے انہوں نے شائع کیا۔ اس کا اصل عربی نام الاربعین فی فضائل امیر المومنین ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور رسالہ ہے اربعین امیریہ، یہ بھی 40 احادیث پر مشتمل ہے، اور اسے شاہ ہمدان نے اپنے استاد شیخ محمد ازکانی کے حوالے سے روایت کرتے ہیں۔ اس مجموعے کے شروع میں شاہ ہمدان نے احادیث کا سلسلہ روات بھی نقل کیا ہے، اور تقریباً ان سب کا راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کے اب تک 4 نسخوں کا مجھے علم ہے، کتاب خانہ ملی تہران میں ایک ہے، کتاب خانہ تاشقند تاجکستان میں ایک ہے، پنجاب پبلک لائبریری لاہور میں ایک ہے، کتاب خانہ سید علی شہار بلتستان میں بھی اس کا ایک نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک مشہور اور کتاب ہے سادات نامہ۔ سادات نامہ 40 احادیث فضائل سادات پر پیغمبر کی 40 احادیث کو حضرت شاہ ہمدان نے جمع کیا ہے،
اور اس کے 2 نسخوں کا ہمیں علم ہے، کتاب خانہ برٹش میوزیم کا اور کتاب خانہ مرکز احیاء اسلامی قم کا۔ ساتھ ہی حضرت شاہ ہمدان کی یہ کتاب رسالہ سادات نامہ مولوی سید محمد حمدانی نے اس کا ترجمہ کر کے 1992 میں دہلی سے ایک دفعہ شائع کیا تھا۔ پھر مولوی سید محمد حمدانی کا یہی ترجمہ 2002 میں غلام محمد شاہ نے ادارے بحالی عظمت سادات کوئٹہ کے زیر اہتمام یہ کتاب شائع کی۔ اس کے علاوہ 2015 میں راقم نے، بندہ حقیر نے، اس کتاب کا ایک دفعہ اردو ترجمہ کر کے کراچی سے ہم نے اس کو شائع کیا تھا۔ یہ کتاب جو راقم نے ترجمہ کیا ہے کتاب سادات نامہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ایک اور کتاب ہے رسالہ جواہر عقود ایمان، یہ بھی 40 احادیث اخلاقیات کے موضوع پر۔ یہ کتاب، اس کا بھی تقریباً ہمیں 5 نسخوں کا علم ہے۔ کتاب خانہ فرہنگستان تاشقند میں ہے، کتاب خانہ آیا صوفیہ استنبول ترکی میں اس کا نسخہ ہے، کتاب خانہ گنج بخش پاکستان میں اس کا ایک نسخہ ہے، کتاب خانہ سید علی چھور بٹ چھوار کے پاس نسخہ ہے، گنجینہ نظامیان ٹنڈو قیصر حیدرآباد سندھ میں بھی اس کا ایک نسخہ ہے۔ اور یہ بھی ایک دفعہ کراچی سے 2016 میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے، جواہر ایمان کے نام سے یہ کتاب آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 40 چہل حدیث، ایک اور چہل حدیث بھی، بس یہ آخری کتاب ہے، آپ کی پھر انشاءاللہ زحمت ختم کر دوں گا۔ ایک اور قلمی نسخہ، اس کا بھی ہمیں 4 قلمی نسخوں کا پتہ ہے، لیکن یہ کتاب ابھی تک میرے علم کے مطابق شائع نہیں ہوئی ہے، یہ بھی 40 احادیث ہے۔ تو اس گفتگو کے بعد ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی نے باقی تمام موضوعات پر جہاں کام کیا ہے، آپ نے سیر و سلوک پر لکھی ہے، آپ نے ناسخ و منسوخ قرآن جیسے عظیم موضوع پر آپ نے کتاب رسالہ لکھا ہے، انشاءاللہ وہ میں نے ترجمہ کیا تھا، بہت جلد چھپ جائے گی وہ کتاب، الناسخ والمنسوخ فی القرآن کے حوالے سے۔ اور آپ نے سیر و سلوک کے اوپر کتابیں لکھی، اخلاقیات کے اوپر کتابیں لکھی، ذخیرۃ الملوک جیسی کتاب لکھی۔ اس کے ساتھ آپ نے شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ نے فضائل حدیث پر، احادیث کی تدوین پر آپ نے بہت ساری خدمات انجام دی۔ میں نے اس کو ایک سرسری طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو میرا ایک مشورہ آج کے اس کانفرنس کے حوالے سے یہ ہے، میرے پاس بہت سارے قلمی نسخے حضرت سید حمدانی کے ہیں، ہمارے یعقوب براوی صاحب کے پاس مجھ سے زیادہ قلمی نسخے شاہ ہمدان کے حوالے سے موجود ہیں، لیکن بہت ساری کتابیں ابھی تک شائع ہی ہوئی ہے۔ اگر شائع ہوئی ہے تو فارسی اور اردو میں، فارسی یا عربی شائع ہوئی ہے، اور بہت سے رسالے جیسے شرح اسماء الحسنہ وغیرہ ضخیم کتاب ہے، لیکن وہ کتاب ابھی تک شائع نہیں ہو سکی، نہ عربی، نہ فارسی، نہ اردو۔ اور بہت ساری کتابیں فارسی اور عربی میں ہیں لیکن اردو میں ترجمہ نہیں ہو سکا۔ میں سید سجاد حمدانی صاحب کے توسط سے آپ سب سے یہ عرض کروں گا کہ ہم سب ایک ادارہ بنائیں، کوشش کریں گے، کمیٹی بنائیں، شاہ ہمدان کی ان کتابوں کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں، ان کو تحریری طور پر کوشش کریں۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اس کی تصنیفات کی تعداد لوگوں نے مختلف بیان کی، کیونکہ بعض لوگوں نے اسی کے اندر ابواب کو بھی کتاب شمار کیا، لہٰذا معین تعداد نہیں کہہ سکتے، کم از کم 50 سے اوپر ان کی جو مسلم تصانیف موجود ہے۔ تو میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں سید سجاد حمدانی صاحب کا اور تمام جو یہاں پر کانفرنس میں موجود شرکاء کا کہ آپ لوگوں نے اس حقیر کے ان چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو سنا اور آپ لوگوں نے سننے کی ہمت کی۔ واقعاً کوئی علمی بات نہیں تھی، انشاءاللہ ہم آپ سے علمی باتیں سنیں گے، تحقیقی باتیں سنیں گے اور ہم آپ سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں شاہ ہمدان کی تعلیمات کو سیکھنے کی، شاہ ہمدان کی تعلیمات کو سیکھنے کے بعد اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی خدا توفیق عطا فرما، اور ہمیں دنیا کے کونے کونے تک شاہ ہمدان کی تعلیمات، جو محبت کی تعلیم ہے، جو عشق کی تعلیم ہے، وہ سب پہنچانے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ بہت شکریہ آپ سب کا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ سجاد حمدانی صاحب۔ شکریہ آپ کا بھی بہت، بشارت علی، سید بشارت علی تھکسوی صاحب، کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ لمحات جو ہیں وہ اس عظیم کانفرنس کے لیے جو وقف دیے، اور اسی طرح آپ نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو فاصلے ہیں، زمینی فاصلے، یہ اگر آپ کی محبت ہو، عقیدت ہو اور ایک آپ کی لگن ہو تو یہ بھی کچھ معنی نہیں رکھتے۔ جتنے بھی جو فاصلے، زمینی فاصلے ہوتے ہیں، آپ تو کی آپ نے محبت کی ایران وجہ سے ہم سب جمع ہوئے ہیں، آپ بہت کی شکریہ محبت کی وجہ سے ہم سب جمع ہوئے، بڑی مہربانی۔ انشاءاللہ، اور آپ کی یہ بہت صائب رائے ہے کہ یہ جو علمی اور ادبی جو حلقہ ہے اس کو محدود صرف اس کانفرنس تک نہیں رہنا چاہیے،
بلکہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ اس کو پھیلانا چاہیے، اور انشاءاللہ مستقبل میں ہم اس طرح کا ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کریں گے جس میں آپ تمام لوگوں کا تعاون شامل ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کی سوچ جو ہے ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ بڑی مہربانی۔ جی تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یعقوب سرفی ہیں، حضرت یعقوب سرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت مجدد الفسانی کے شیخ ہیں۔ تو یہ بہت بڑے معتقد تھے حضور شاہ ہمدان کے، فرماتے ہیں کہ ہم چوں علی دانش ربانیش، شان لقب آمد علی